قانون فطرت، قانون طب، قانون مفرد اعضا، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جسم میں چربی کی بننے والی گانٹھیں یا گلٹیاں یا گٹلیاں، یہ کیوں بنتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیسے ہے۔ آج کل یہ ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے۔ بہت سارے ایسے پیشنٹس آ رہے ہیں جن کے جسم میں ایک سے زائد یہ گانٹھیں، گٹلیاں یا گلٹیاں جن کو کہہ دیں، وہ بن رہی ہیں، اور اس حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو کینسر کا نام دے دیتے ہیں۔ رسولی اور یہ چربی والی گانٹھ، ان میں بہت فرق ہے۔ یہ چربی والی گانٹھ جو ہے یہ نرم ہوتی ہے اور ہلانے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے خون کا گاڑھا پن ہونا۔ اب یہ کیوں بنتا ہے، اب یہ کیوں ہوتا ہے گاڑھا پن، خون ہمارا گاڑھا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جسم کے اندر حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، لیور ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ لیور کا کام ہوتا ہے کہ بننے والی گانٹھیں، رسولیاں، ان کو جسم سے نکال کے باہر کرے، لیکن یہ خود جگر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے جگہ جگہ پر یہ گانٹھیں، گٹلیاں اور گلٹیاں بن جاتی ہے۔ اس میں سبب کولیسٹرول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے بھی اس طرح کی گلٹیاں جسم میں بن جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی اینٹی بایوٹک میڈیسن یوز کرتے ہیں، یا مستقل طور پر ایک لمبے عرصے سے ادویات کا استعمال کرنا بھی اس کا سبب ہے۔ اس کے بعد جسم کے اندر سودا کی زیادتی، خشکی سردی کا بڑھ جانا، تیزابیت ایسڈ کی مقدار کا بڑھ جانا بھی اس کا سبب ہے۔ تو اس کے لیے جو علاج ہے وہ غدد ناقلہ کو تیز کرنے سے،
غدد ناقلہ کو کھولنے سے، غدی اعصابی تحریک پیدا کرنے سے ان کا ہم آسانی سے علاج کر سکتے ہیں۔ ایک نسخہ میں نے پہلے بتایا تھا رسولیوں کے حوالے سے، ان میں کچھ چیزیں تھوڑی سی مشکل ہیں بنانے میں، لیکن آج جو میں نسخہ بتانے لگا ہوں وہ بہت ہی سمپل ہے، سادہ سا نسخہ ہے، ہر کوئی گھر میں بنا سکتا ہے، اور ان کے جو اجزاء ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ اس نسخے کی آپ سادگی پہ نہ جائیں، اس کا رزلٹ جب آپ دیکھیں گے تو یقین کریں کہ کمال درجے کا نسخہ ہے۔ جتنا یہ سادہ ہے اتنا یہ پاورفل ہے، اور قانون مفرد اعضاء کے اندر ان چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے کہ جتنا نسخہ مختصر ہوگا اتنا ہی وہ نسخہ پاورفل ہوگا۔ تو یہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جس کو استعمال کرنے سے آپ کی یہ گٹلیاں، یہ گلٹیاں، یہ گانٹھیں جو ہے وہ آسانی سے ریموو ہو سکتی ہیں جسم سے۔ اس سے پہلے میں آپ کو غذا پر توجہ دلاؤں گا، کیونکہ غذا سے علاج یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ غلط غذا سے بیماری آتی ہے اور درست غذا سے بیماری جاتی ہے۔ تو اس میں آپ نے ترشی، تیزابیت، ایسڈ والی بادی چیزیں وہ بالکل بند کر دینی ہیں، جیسے دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، گول گپے، پیزا، سموسے اور باقی جو فاسٹ فوڈ چیزیں ملتی ہیں ان چیزوں کو آپ نے مکمل بند کرنا ہوگا۔ اس میں چیزیں آپ نے جو استعمال کرنی ہیں، جو غذا آپ نے استعمال کرنی ہے، ان میں دیسی مرغی ہے، بکرے کا گوشت ہے، اونٹ کا گوشت ہے، بکری کا دودھ ہے، اونٹنی کا دودھ ہے، کالے چنے شوربے والے، ڈرائی فروٹ سارے، شہد، آم، دیسی خربوزہ، مولی، ٹنڈے، مونگ کی دال، یہ ساری غذائیں جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں۔ تو آتے ہیں اب نسخے کی جانب۔ اس میں آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں، ایک لینا ہے برگ سداب، یہ بہت عام سی چیز ہے، ہر پنساری کے پاس آپ کو یہ چیز مل جائے گی، اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے ریون چینی۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ریون خطائی جو ہمیں نہیں ملتی، تو ریون چینی جو ہے وہ عام مل جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس نسخے میں ریون چینی کا استعمال کیا۔ تو دونوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے، مثلا 50-50 گرام آپ لے دیں، ان کو صاف کر کے آپ اچھی طرح سے ان کا صفو بنا لیں، صفو بنا کے پاؤڈر کر کے بالکل آدھی چمچ لے لیں آپ، صبح کھانے کے بعد، آدھا گھنٹہ کھانے کے بعد، بکری کے دودھ سے لیں، اونٹنی کے دودھ سے لیں، یا پھر تازہ پانی کے ساتھ لیں۔ آدھی چمچ آپ دوپہر کے کھانے کے بعد لیں، اور آدھی چمچ آپ شام کو کھانے کے بعد لیں۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں ہم تو 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، پھر دوائی جو ہے، بھائی دوائی آپ نے 3 ٹائم ہی کھانی ہے، کھانا بے شک آپ 2 ٹائم کھاتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کھانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ آدھی چمچ آپ استعمال کریں، کوئی 2 سے 3 مہینے تک آپ مسلسل اس کو استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جسم کے اندر گلٹیاں، رسولیاں، گانٹھ، گٹلیاں، یہ ساری نکل کے باہر ہو جائیں گی، آپ کا جسم بالکل صاف ہو جائے گا، رنگ آپ کا اس سے انشاءاللہ نکھر جائے گا، بواسیر اگر ہے وہ بھی اس سے نسخے سے دور ہو جائے گی، یہاں تک کہ مسے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ریموو ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔